آج ہم جس سبجیکٹ پہ بات کرنے کو ہیں بہت خوبصورت یہ مضمون ہے. آپ سب نے بارہا اس سبجیکٹ پہ سرمن سنے ہوں گے، خدا مسیح کی آمد ثانی. آج ہم سیکھیں گے کہ کیسے ہم اس بات کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکتے ہیں، اور وہ کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے لوگ اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار نہیں کر پا رہے. خدا کے زندہ پاک کلام سے ہم اس بات کو بڑے گہرے طور سے آج سیکھنے کی کوشش کریں گے. خدا یسوع مسیح نے جب اپنی آمد ثانی کے بارے میں بتایا تو لوگ اس بات کے لیے بڑے پریشان تھے. اس کی وجہ کیا تھی؟ کیا لوگ اس بات پر ایمان نہیں رکھتے تھے؟ کیا وجہ تھی؟ ذرا تھوڑا سا ہم اس بات پر غور کرتے ہیں، اس سارے ماحول کو، لوگوں کے بارے میں. وہ کون لوگ تھے؟ وہ پاک کلام کو جانتے تھے، اس میں فقیہ فریسی تھے جو کلام کو بڑے گہرے طور پر جانتے تھے. In the light of the Old Testament, they were fully equipped with that. They were fully assured about the promised Messiah. ان کو معلوم تھا in the light of the book of Isaiah، ان کو پتا تھا کہ جو موعود مسیح ہے وہ آئے گا. اس بات کو جانتے تھے، لیکن وہ یسوع کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر پائے. ان کا تصور مسیح جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھا. Not only the Jewish people, but the Gentiles, they were also looking for promised Messiah. وہ لوگ جو کہ دوسرے ملکوں سے تھے، دوسرے جگہوں سے تھے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب خدا مسیح کی پیدائش ہوئی، ہم نے لاسٹ سنڈے اس بارے میں سیکھا تھا کہ اس میں جو مجوسی تھے they came all the way from east، اور they were elite class، وہ عام لوگ نہیں تھے. تو وہ اس بارے میں ریسرچ کر رہے تھے کہ who will be the king of the world. And nowadays there are different thoughts. لوگ اس بارے میں سوچ رہے ہیں کہ who will bring the peace in this world. کچھ لوگ اقوام متحدہ کی طرف دیکھ رہے ہیں، یونائٹڈ نیشن کی طرف، کچھ لوگ امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں، یورپ کی طرف دیکھتے ہیں. But we need to remember that peace always comes from heaven. God is the source of peace. اور عیسائیہ اس کے بعد اس کا نام عجیب بشیر، خدائے قادر مجید کا باپ اور سلامتی کا. So these are two kind of the hopes. ایک false hope ہے، ایک true hope ہے. اور the people those are living in this 21st century, most of the people, majority of the nations, they are living with that false hope. جب وہ دیکھتے ہیں کہ فلاں کنٹری کے پاس نیوکلیئر ویپن ہے، فلاں لیڈر بڑا پاورفل ہے، تو وہ امن اور سلامتی لے کر آ سکتا ہے. But that's the wrong understanding of the peace. شالوم جو عبرانی زبان کا لفظ ہے، شالوم جس میں ہولنس پائی جاتی ہے، سب اس میں پایا جاتا ہے. Peace of heart and mind and peace in this world. The worldly leader, they can offer you the worldly peace, but not the peace of heart. تو جو ایکچوئل جو شالوم ہے، جو سلامتی ہے، وہ صرف یسوع دے سکتے ہیں. خدا مسیح نے یوحنا کا انجیل بیان کا 14 باب، بڑے خوبصورت یہ آیات ہیں. خدا نے کہا کہ تمہارا دل نہ گھبرائے، تمہارا دل نہ گھبرائے. تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو. میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، میں چاہتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو. تو خدا مسیح نے اپنی زبان مبارک سے یہ ہمیں سکھایا کہ there will be a second coming. وہ چاہتا ہے تاکہ ہمارے لیے جگہ تیار کرے. وہ جگہ جو خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے تیار کی ہے،
That's a beautiful place. بہت سارے لوگ اس بات پر ایمان نہیں رکھتے، لیکن یہ ان کی خام خیالی ہے. خدا یسوع مسیح نے جو وعدہ کیا وہ اس کو ضرور پورا کرے گا. There will be a place where there will be no more war, be no more sickness, there will be no more death. مقاشم دیتے وہاں پر نہ موت ہوگی، نہ نالا ہوگا، نہ درد ہوگا. ہم خدا یسوع مسیح کے چہرے کو دیکھیں گے. خدا یسوع مسیح نے ہمیں ایشورنس دی ہے، یقین دلایا ہے. ڈیفینیٹلی دس از اے پلیس ویئر آئی ول ٹیک یو. میں آپ کو وہاں پر لے کے جاؤں گا. یقین دلانی. When we are expecting something, if you are not assured about that, how you can move further? Expectation, توقع کرنا کسی بات کی. تو ہم اس بات کی توقع کرتے ہیں، یقین کرتے ہیں کہ جو خدا یسوع مسیح نے کہا ہے وہ پورا ہوگا اور وہ دوبارہ ضرور آئے گا. تو پرانے نامے میں بھی جیسے میں نے بتایا کہ people they were waiting for the promised Messiah. All the Jewish people, all the teacher of the law, they were fully aware about the promised Messiah, but their understanding of the promised Messiah was wrong. Even Gentiles, میں نے بتایا کہ they were also expecting that there will be a king. That's why they came all the way from east. کیونکہ اس وقت جو رومن تھے بس وہ کریول، وہ حکومت کر رہے تھے، رول کر رہے تھے، تو پوری دنیا جو ہے وہ کرا رہی تھی. جیسے ابھی امریکن کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہے جس پہ وہ پابندیاں لگائی جا رہی ہیں کہ جیسے جی آپ کا پیکج جو ہے اسے 50% ہے، 25% ہے. ڈونلڈ ٹرمپ سب کو جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ان پہ پابندی جو لگائی جائے. لوگ پریشان ہیں کہ یہ پرس کوئی نہ، بڑی مچھلیاں چھوٹی مچھلیوں کو کھا رہی ہیں. اس وقت بھی ایسے ہی تھا. There was no difference. آج بھی اس 21ویں صدی میں بھی people are having the same fear. لوگ خوف زدہ. اس سے کہنے کی بات نہیں ہے. Indeed, people are so frightened, living in fear. اب ایک تو خدا مسیح کے اپنے الفاظ انہوں نے فرمائے، دوسرا ہم دیکھتے ہیں اس بارے میں کہ کیوں ہم اس بات کا یقین کریں. خدا مسیح جب آسمان پر اٹھائے گئے، زیتون کے پہاڑ پر اس کے شاگرد سب وہاں پر کھڑے تھے اور اچانک خدا مسیح جو ہے وہ آسمان پر اٹھائے گئے. It is the ascension of our Savior Lord Jesus Christ. اب لوگ جو وہاں پر کھڑے تھے they were all amazed. What's going on? کیسے ایک شخص جو ہے وہ اوپر اٹھایا جا رہا ہے بدی میں. Can you visualize all these human beings? They were standing with a limited mind, limited thoughts. یہ کیسے کون اوپر جا رہا ہے؟ لکھا کہ وہ حیران وہاں پر کھڑے تھے اور فرشتے آئے اور کہا آئی گلیلی مردو، تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ یہی یسوع جس کو تم آسمان پر جاتے دیکھتے ہو اس طرح یہ واپس the same Jesus. تو مرزا قادیانی نہیں، تو اور نہیں، یہی یسوع یہ دوبارہ آئے گا جس کو آپ نے جاتے ہوئے دیکھا. اور یہ گواہی کی تھی فرشتوں کی. کوئی انسان شاید کہتا کہ وہ ہے لوگوں کا کمال ہے، لیکن فرشتے angelical forces they have declared that truth. اور پھر اس سچائی کو جب شاگردوں نے جانا تو انہوں نے اس سچائی کو بیان کیا. پالوس رسول جو کہ غیر قوموں کے لیے خدا کا چنا وسیلہ تین بڑے بشارت سفر کیے، وہ تصنیف کے خط میں یہ کہتا ہے کہ نصیبہ پہنچا جائے گا. پہلے تو وہ جو مسیح موعود اٹھیں گے، پھر ہم جو باقی ان کے بعدوں پر سے استقبال کریں گے. It's very clear. He was very clear in his mind. کہتا ہے کہ اگر ہم اس بات پر ایمان نہیں رکھتے پھر ہم سب آدمی زیادہ ہم پر مسیح ہیں. یقین لاتا ہے کہ وہ مر گیا، جی اٹھا اور آسمان پر اٹھایا گیا اور لوگوں کو دکھائی دیا. تو نہ صرف یسوع مسیح، فرشتے، شاگرد they were all fully convinced about the resurrection and the ascension and the second coming of our Savior Lord Jesus Christ. تو 3 دن پہلے میں ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا about the apostles
all the apostles, they suffered and died, martyred. جنہوں نے شہادت ان کو نصیب ہوئی. مجھے بتائیں کہ آپ کو جھوٹ کے لیے اپنی جان دے گا؟ نو. اس میں کیا ضرورت ہے کہ اس کو کہا جائے کہ جی آپ اس بات کو مانیں؟ نو. They were witness. ان کو پتا تھا, انہوں نے خالی قبر دیکھی تھی, انہوں نے یسوع کو چھو کے دیکھا تھا. توما نے, ان کو پتا تھا کہ وہ ہمارے سامنے آسمان پر اٹھایا گیا ہے. اور میں دیکھ رہا تھا کہ جتنے بھی رسول ہیں, مقدس توما جب انڈیا گئے, انہوں نے وہاں پر خدا کا پاک کلام پیش کیا, خدا کی منادی کی, پاکستان کے ایریا جو ہے وہاں پر بھی وہ گئے, اور ایک ہندو نے ان کو قتل کر دیا. اسی طرح جتنے بھی شاگرد ہیں ان کو شہادت نصیب ہوئی. یوحنا کو زندہ جو ہے وہ گرم اس میں پانی میں ڈالا گیا, لیکن خدا ان کو بچایا. اور بعد میں ہم دیکھو طبعی موت مرے, پترس کے جزیرے میں قید رہے, پترس کو الٹا صلیب پر لٹکایا گیا. اور بھی ایسے جتنے بھی شاگرد ہیں سب نے اپنی جان جو ہے وہ اس بات کے لیے پیش کی, کیونکہ وہ ایک سچائی کو فالو کر رہے تھے. Not only one, not only two, not only three, all the disciples. تو وہ لوگ جو اس بات کو نہیں مانتے, they should be well aware about the history of the church. ابتدائی کلیسیا میں لوگوں کو جو ہے شیروں کی مار میں ڈالا جاتا تھا, ان کو شیروں کے سامنے ڈالا جاتا تھا, بھوکے ڈھیر ان کو کھا لیتے تھے. Can you imagine the lions are coming towards you, اور آپ کے نیچے میں آتے یسوع کا ماننے والا, I don't care, کھا لیں, بدل ہی کھا لیں گے نا, روح کو تو نہیں کھا سکتے. خدا نے کہا ان سے مت ڈرو جو جسم کو قتل کر رہے ہیں, اس سے جو روح آگ گندے کی جھیل میں پھنس گیا. Why they have given their lives? This is a long list in the Hebrew chapter 11. گرم ریت پر ڈالیں گے, کھالوں میں روئیں گے, لیکن انہوں نے موت کو پسند کیا. اس لیے بارہ باب میں کہتا ہے ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو. تو یہ کسی جھوٹ کے لیے انہوں نے اپنی جانیں نہیں دی. آج جو لوگ کہتے ہیں جی ہم ریزریکشن کو نہیں مانتے, ہم اس کی کروسفکشن کو نہیں مانتے, بھی نہ مانو, مر گئے تھے مکر گئے برابر, نہ مانو. آپ کے نہ ماننے یا ماننے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ سچائیاں ہیں جو خدا کے پاک کلام میں. اب ان تمام باتوں کی روشنی میں but we are expecting, ہم کیا توقع کرتے ہیں؟ یہ بات یاد رکھیں کہ خدا نے جو یہ ہمیں پیرابل جو ہیں, تماثیل جو ہمیں سکھائی ہیں, ان میں کوئی نہ کوئی گہرے بھید تھے. دو تماثیل جو ہیں وہ آج میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. دو خوبصورت میٹافرز ہیں, اینالوجی ہیں, جو بھی آپ ان کو نام دیں, کہانی کا نام دے دیں, جو بھی. ایک تو ہے متی کا انجیل میں 25 باب, اس کی پہلی 13 آیات, جس میں 10 کنواریوں کی تمثیل آپ نے بہت اب سنی ہوگی. اور دوسری یہ جو ہم نے نوکر کی اور مالک کی جو تمثیل جو ہے اس کو ہم نے دیکھا. دونوں تمثیل میں ایک بات مشترک ہے کہ وہ 10 کنواریاں تھیں, they were expecting something, they were expecting someone, کہ دولہا آئے گا. they were ready, no doubt. 10 جو تھی وہ اپنے گھر سے گئیں, مشینیں لے کر گئیں, 5 کے پاس ایکسٹرا آئل تھا, 5 کے پاس نہیں تھا. they were not fully equipped and ready for it. And it is the same condition in this world. There are two types of the people in this world. Those who believe, yes, we know that Jesus will come back. اور یہ جتنے بھی ہیں قادیانی, مسلمز, they all believe on that. Even ہندوازم میں بہت سارے سیکٹ ہیں اور بہت سارے دیوی دیوتا ہیں. 6 million God and Goddess. وہ مجھے بات یاد ہے گاڈ اینڈ گاڈیس پر سبھاش جو بتا رہے کہتے ہیں عثمان صاحب وہ گئے اور انڈیا میں گھوم پھرے سڑک پہ, تو وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ جو کچھ بت تھے پڑے ہوئے تھے سڑک پہ, اور ان کے جیسے کپڑوں کی سیل نہیں ہوتی, جوتیوں کی سیل لگی ہوتی ہے, اس پہ لکھا ہوتا
بھگوان از آن سیل. تو وہ بڑا کہتے ہیں ہم سے کہ یار یہ کیسا ان کا خدا جس کو سیل لگی ہوئی ہے. This is the other way around. You can see we were on the sale. ہم گناہوں کی منڈی میں ننگے تھے, خدا نے ہمیں خرید دیا. So all these people جن کے گاڈ اینڈ گاڈیس ان کے لیے جان نہیں دے سکتے. کالی ماتا وہ لمبی زبان کون سا کرتی. مجھے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں بھی پولیس میں کس کا پولیس ہوئی کالی دیوی کا بلیک گاڈیس. میں نے کہا اس کے ایٹریبیوٹس کیا ہیں, وہ کیا ہوتے ہیں. میں نے کہا جی آپ کو پتا ہے اس کی خوبیاں کیا ہیں. وہ تو خون پیتی ہے اور ہمارا یسوع تو خون دیتا ہے, لوگوں کے خون پیتا نہیں ہے. It's the difference. یسوع کے بارے میں ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے اور ہمیں بڑے ایمان کے ساتھ اس بات کی تیاری کرنی ہے. اور میں نے جیسے کہ ایگزامپل دی کہ دو طرح کے لوگ ہیں اس دنیا میں. بہت سے لوگ جو کہ اس بات کو مانتے ہیں, ہاں جی وہ آئیں گے, امام مہدی صاحب آئیں گے اور کہتے ہیں جی وہ ان کے پیچھے جی جو ہے حضرت عیسیٰ کے پیچھے نماز پڑھی جائے گی. انہوں نے پڑھ لو یار, کس نے دیکھی ہے. تو بات یہ ہے کہ خدا مسیح کی جو آمد ہے وہ اچانک ہوگی. یہاں پہ لکھا ہے چور کی مانے, معلوم بھی نہیں ہوتا. لیکن یہ جان کر اگر گھر کے مالک کو معلوم ہوتا کہ چور کس گھڑی آئے گا تو جاگتا رہتا اور اپنے گھر میں نقل لگنے نہ دیتا. تم بھی جانو کہ جس گھڑی تمہیں گمان بھی نہ ہوگا ابن آدم آ جائے گا. 10 کماریاں بیٹھی ہیں, پتہ نہیں جی کب آئے گا دلہا. 5 نے اپنی تیاری کر کے رکھی ہے ایکسٹرا تیل. جب دلہا آیا چور مان گیا او دلہا آ گیا, تو نے کہا بھائی وہ ہماری تو جو لیٹ ہے وہ بجھ رہی ہیں, بتیاں بجھ رہی ہیں, دوسروں کا ذرا مجھے تھوڑا سا تیل دے دو. میں کہا نو, یو نو واٹ اٹ مین. آپ کے دلی کلام میں تو لکھا ہے شیئر کرو. مسا برکت, جس کو خدا برکت دیتا ہے اس کو کوئی لعنت نہیں دے سکتا. You are carrying your own anointing. There's so many people, those who are cloning جس کو کہا جاتا ہے نا, کلون کرنا, کاپی کرنا دوسروں کی anointing کو. اچھا جی بیننگ جو ہے وہ ہاتھ رکھتا ہے, لوگ گرتے ہیں, میں بھی ایسے کرا ہوں, میں بیننگ بن. یار اس کی اپنی anointing ہے. سب ڈاکٹر بلی گرام نہیں بن سکتے, سب بیننگ نہیں بن سکتے. ہر ایک کی اپنی اپنی anointing ہے. We shouldn't snatch the anointing of the other people. تو یہ ان نے کہا جی ہمیں بھی ذرا تھوڑا سا تیل دے دیں. دیکھیے قرآن کے پاک کلام کو, میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو دیکھیں بھی ساتھ ساتھ. میں گھر زبانی آپ کے ساتھ بات کرتا جاؤں گا, لیکن جن کے پاس بائبل ہے وہ بائبل اٹھا کے لائے ہیں تو ضرور وہ اس بات کو دیکھیں. ہم دیکھیں گے جی متی کا انجیل بیان اس کا 25 باب اور اس کی 6 آیت سے. آدھی رات کو دھوم مچی کہ دیکھو دلہا آ گیا, اس کے استقبال کو نکلو. اس وقت سب کوالیاں اٹھ کر اپنی اپنی مشینیں درست کرنے لگی اور بیوقوفوں نے عقل مندوں سے کہا کہ اپنے تیل میں سے کچھ ہم کو بھی دے دو کیونکہ ہماری مشینیں بجھی جاتی ہیں. عقل مندوں نے جواب دیا کہ شاید ہمارے دونوں کے لیے کافی نہ ہو, بہتر یہ کہ بیچنے والوں کے پاس جا کر اپنے واسطے ڈھونڈ لو. جب وہ لینے چاہ رہی تھی تو دلہا پہنچا اور جو تیار تھی ان کے ساتھ شادی کے جشن میں اندر چلے گی اور دروازہ بند ہو گیا. پھر وہ باقی کماریاں بھی آئیں اور کہنے لگی آئے خداوند ہمارا دروازہ کھول دے. اس نے جواب میں کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میں تم کو نہیں جانتا, بس جاگتے رہو کیونکہ تم نہ اس دن کو جانتے ہو جہاں سے پڑی. بیوٹیفل بیوٹیفل illustration. Excitement was there. They were waiting, but they were not prepared. اس کا مطلب ہے anointing, خدا کا پاک روح سے آپ کا معمور ہونا بہت ضروری ہے. اب یہ نہیں ہے کہ وہ ملنا نہیں چاہتے تھے دلہا سے, لیکن ان کے پاس وافر مقدار میں تیل نہیں تھا. اس کو کلام سے بھی تشبیہ دی گئی ہے. آخری زمانے میں نہ روٹی کا قحط ہوگا نہ پانی کا, بلکہ خداوند کے قدر ہوگا. ایک شخص نے دعوت کی, اس نے انتظار کیا کہ مہمان آ جائیں, کوئی نہیں آیا. اس نے کہا بھائی جاؤ نوکروں کو بھی پتا کرو بھائی کھانا تیار ہو گیا ہے, آئے نہیں ہے. وہ گئے, کسی نے کہا میں نے 2 جوڑی بیل سے دیا, مجھے معاف کیجیے.
ایک نے کہا جی میں نے بیاہ کیا مجھے معاف کیجیے، تیسرے نے کہا جی میں نے کھیت خریدا مجھے معاف کیجیے. واپس آئے انہوں نے مالک کو کہا کہ جی یہ لوگوں کے ایکسکیوزز ہیں، nobody want to come. اس نے کہا اچھا جاؤ گلی کوچوں میں لوگ پہ جاؤ اور جو لوگ جن کو بلایا ہوا نہیں تھا ان کو بلا لاؤ تاکہ میرا گھر جائے، مہمانوں سے بھر جائے، لیکن یہ میرا کھانا چکھنے نہ پائیں گے. بلائے ہوئے تو تھوڑے ہیں، بلائے تو بہت ہیں لیکن برگزیدہ تھوڑے ہیں. آج بھی لوگوں کے یہ ایکسکیوزز ہیں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں نے یہ کام کرنا ہے، میں مورگیج کہاں سے دوں گا، میں نے گھر کا یہ کام کرنا ہے، میں نے وہ کرنا ہے، میں نے گارڈنگ کرنی ہے، میں نے یہ کام کرنا ہے. ڈفرنٹ ایکسکیوزز. کھیت بھی خریدا جا چکا تھا، بیل بھی خریدے جا چکے تھے، بیاہ بھی ہو چکا تھا، لیکن you are not ready for that food. خداوند کا پاک کلام یہ خداوند کی بخشش ہے، خداوند بلاتا ہے. تم اس چیز کے لیے جو تمہیں آسودہ نہیں کی کیوں خرچ کرتے؟ آؤ میرے پاس آؤ، روٹی میں دودھ بے زر اور بے قیمت دے دوں. میں اپنا روپیہ اس چیز کے لیے تمہیں آسودہ نہیں کرتی کیوں خرچ کرتے؟ خدا مسیح نے اس لوکا کی انجیل میں بڑی خوبصورت یہ بات جو ہے ہمیں سکھائی ہے، اور اسی میں کہتا ہوں کہ ہمیں کس طریقے سے جو ہے وہ تیار ہونا ہے. لوکا کا 12 باب جو ہے اس میں پھر سب شاگردوں سے کہا اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنی جان کی فکر نہ کرو کہ ہم کیا کھائیں گے اور نہ اپنے بدن کے کیا پہنیں گے، کیونکہ جان خوراک سے بڑھ کر بدن پوشاک سے. This is our approach towards the second coming of Christ. Worldly minded, دنیا کے ہو کے رہ گئے. اور خدا مسیح یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے اس کو ملنا ہے، پیار ہونا ہے، تو ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ پہلی بات ہمیں اپنے دلوں کو تیار کرنا ہے، اور اس کے لیے جو ایمان ہے وہ بہت ضروری ہے. خدا ان پر ایمان رکھنا. یوحنا کا انجیل بیان 3:16 بڑی خوبصورت ہے. خدا نے دنیا سے محبت رکھی، اس نے اپنے اکلوتا بیٹا پر دیتا کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے رات میں ہمیشہ کی زندگی پائے. اور جو میں نے پہلے آپ کو بتایا یوحنا کے 14 باب اور بہت خوشحال کہ کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس سے نہیں. 14 باب چھٹی ہے، راہ اور زندگی میں. تو خدا پر ایمان رکھنا، اس کے ساتھ صلح کر لینا، ریکنسائل کر لینا. ہم اس سے دور تھے، جدا تھے، لیکن اس صلیب پر ہمارے لیے اس سزا کو قبول کر کے اپنی جان دے کر وہ جو تختی تھی، جو سزا کی تختی تھی، آویزہ تھی، اس نے سزا کو اپنے اوپر لے لیا. ہمیں اس پر ایمان رکھنے کی ضرورت ہے. اور دوسری بات جو ہے وہ ہے repentance. صرف ایمان رکھنا کافی نہیں ہے. شیاطین بھی ترکاتے ہوئے ایمان رکھتے ہیں، لیکن توبہ کرنا، ٹرننگ بیک، اپنے گناہوں کو منہ پھیر لینا، خدا ان کی طرف رجوع کرنا، اور یہ اقرار کرنا، ترک گناہ کرنا، یہ بہت زیادہ ضروری بات ہے. It's a great need of such spiritual awareness. ہمیں سب کو ضرورت ہے اس بات کہ ہم خود بھی جاگیں، دوسروں کو بھی. وہ کیا لکھا ہے؟ تیار ہو، گیٹ ریڈی. تیار رہنا، تیاری کرنا بہت ضروری بات ہے. ہم ہمیشہ یہ دفعہ نا 11 آور پہ اپنی چل جی دیکھا جائے گا، کوئی بات نہیں، جب آئے گا دیکھا جائے گا. ہم اپنے کام اسی طریقے سے کرتے ہیں. جو کام آج کرنے والا اس کو آج کریں، کل پہ نہ چھوڑیں. اگر توبہ کرنی ہے آج ہی کریں. اگر اس کی طرف رجوع لانے تو کوئی یہ قبولیت کریں. خدا ان کا وقت ہے کہ میں سوچے اچھے جو دعائیں رکھی جائے گی، کھاؤ پیو والے اور کس لیے be there, get ready. This is very important. پھر پتہ نہیں آپ کے اندر ایسا اشتیاق ہے یا نہیں. جب ملکہ کے ہاں پرابلم ہوئی، لیڈیانا کا جو مسئلہ بنا، ایک سٹیٹمنٹ ایک دفعہ اخبار میں آئی اور ملکہ نے ایک بات کہی. کوئین نے سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے، جتنی ٹینشن تھی، اسٹریس تھا، پرابلم تھی، شی واز دی ہیڈ آف دا اسٹیٹ. اس نے ایک بات کہی کہ آپ کو میں یہ دعا کہ خدا ان کو آئے. دیر از اے ایکسائٹمنٹ
in the heart of the believer. Are you anxious? آپ کے اندر وہ اشتیاق ہے؟ ہم اپنے دوستوں کے بڑے انتظار میں ہوتے ہیں کب آئیں گے. ایک مجھے اپنی چھوٹی سی نظم یاد آ رہی ہے، اس کا عنوان ہے کب آئے گا پھر. بڑی خوبصورت وہ میں نے جب عراق کی اور جنگ کی میں کہ اس میں نے لکھا تھا اس کو کہ جب خون کی ندیاں لاشوں کے ڈھیر، جب خون کی ندیاں لاشوں کے ڈھیر، خون میں لت پت بہنوں کے ویر، خون میں لت پت بہنوں کے ویر، میں دیکھتا ہوں میں سوچتا ہوں، میں دیکھتا ہوں میں سوچتا ہوں کب آئے گا پھر عجیب شیر خدائے قادر دیر کباب سلامتی کا شہر، کب آئے گا. جب میں ابھی بھی میں غزہ کے بارے میں دیکھ رہا تھا، چھوٹے چھوٹے بچے برتن لیے ہوئے پانی کے لیے خوراک کے لیے بھاگ رہے ہیں، لوگ چھپ رہے ہیں کہ میزائل وہاں پہ نہ گر جائے. You can see what's going on in the world. ابھی زلزلہ آیا، بڑی بڑی عمارتیں زمین بول سکتی. This is life, unpredictable. ہمیں خداوند کا انتظار کرنا ہے بڑے شوق کے ساتھ، اشتیاق کے ساتھ کہ یسوع آپ جلدی آ جائے. اور کلام کی جو کاشوں میں کہ آئے یسوع جلد آ. This is our prayer. It should be our prayer all the time in our lives. ہمارے لبوں پر یہ بات ہونی چاہیے. تیاری اپنی جگہ پہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ دعا بھی کرنی ہے کہ خدا یسوع مسیح کو جلد آ جائے. And what is our responsibility? Quickly میں اس کی طرف جانا چاہتا ہوں. جب ہم انتظار کی بات کر رہے ہیں، سیکنڈ کمنگ آف کرائسٹ کی بات کر رہے ہیں، تیاری کی بات کر رہے ہیں، پاکستان میں ایک دفعہ یہ بڑی ایک لہر چلی کہ جی خدا مسیح آ رہے ہیں، ریپچر کی بات تھی. کچھ لوگوں نے بڑا اس تعلیم پر زور دیا. یہ سب آل اکارڈنگ ٹو دی ورڈ آف گاڈ، خدا کے کلام کے مطابق ہے. کچھ لوگ جو ہیں وہ انہوں نے بڑے عجیب طریقے سے اس بات کو لوگوں میں پھیلایا کہ بس یسوع مسیح جو ہے کل پرسوں تک وہ آ جائے گی. کچھ لوگ جو ہیں وہ سفید کپڑے پہن کے درختوں پہ چڑھ کے بیٹھ گئے کہ یسوع آ رہے ہیں، ہم تیار ہو گئے. تو پتہ نہیں کہاں تک اس بات میں، لیکن ایک بندہ بتا رہا تھا کہ ایک آدمی جو ہے وہ چلا گیا کپڑے پہن کے تو درخت پہ چڑھ گیا، تو کسی نے اس کا پہلے چلے آ میرے کپڑے دے دے جو، اس میں دھیان نہیں، کسی میرے کپڑے دے دے جو. تو بات یہ ہے کہ وقت اور میعادوں کا جاننا ہمارا کام نہیں ہے. کیا ہم تیار ہیں؟ اور نہ صرف ہمیں خود تیار ہونا ہے، تو دوسروں کو بھی تیار کرنا ہے. جب ایک شخص بچ جاتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میں بچ جاؤں، میں دوسروں کو بھی بچاؤں. اور خدا یسوع مسیح کا جو ارشاد اعظم متی کا انجیل اس کا 28واں، گو اینڈ پریچ دا گڈ نیوز. اس میں کا آپشن، یہ ہماری اپنی مرضی پہ منحصر نہیں ہے، بلکہ یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہمیں خدا کے کلام کو لوگوں تک پہنچانا ہے. اٹس اے بگ ریسپانسبلٹی. میں شکر گزار ہوں مسٹر صاحب کا. میں نے کچھ لیفلیٹ تھے ان کو پرنٹ کروایا. میں نے کہا کہ آف کورس دیر ویری فیو پیپل کمنگ ان دا مارننگ، اور بڑی ڈس اپوائنٹیڈ سچویشن، لیکن آئی ایم ویری آپٹمسٹک. میں نے کہا کہ ہم اس کو جاری ساری رکھیں گے اس کام کو. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ لے کر آئیں وہاں سے قاسم بھائی تھے وہ لے کر آئے کی فیملی. تو مقصد یہ ہے کہ ہم ان کو لوگوں تک پہنچائیں، لوگوں کو خدا کے گھر کے بارے میں بتانا. ہم سب بڑے خوش ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہم چرچ جا رہے ہیں، لیکن چھوٹی سی ایک بات ہے، کیا کبھی آپ نے سوچا کہ میں دوسرے کو بھی اپنے ساتھ لے لوں؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی وہ میں پیسہ مانا سے میرے مہمان آ گئے تھے. مہمان کون سے بھی ہندو تھے یا سکھ تھے، جو تھے بھی تو ان کو کہ آج میں چرچ جا رہا ہوں آپ بھی آ جائیں. بڑا ایکسکیوز، یہ بہت جین اور بہت بڑا ایکسکیوز لوگوں کے پاس ہے. میں نے آنا تھا میرے مہمان آ گئے. یسوع نے مجھے یہ کہنا کہ جاؤ میں تمہیں نہیں جانتا ہوں، لکھنا وہاں پہ. تو انہوں نے آ کے کہا اے خداوند، اے خداوند دروازہ کھول. تو جاؤ میں تمہیں نہیں جانتا. نوح کے زمانہ میں نوح منادی کرتا رہا، پیپل دے ور سو سٹربن، کبھی طوفان نہیں آیا، کچھ نہیں ہوگا.
جب اچانک طوفان آ گیا، میں نے بھی کہا تھا کہ جو سڈننس ہے، اچانک جو طوفان ہے، اس کو ذہن میں رکھیے کہ وہ اچانک آئے گا، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوگا. ایک چارپائی پہ دو سو رہے ہوں گے، ایک لے لیا جائے گا، دوسرا چھوڑ دیا جائے گا. دو سے چکی پیس رہی ہوں گی، ایک لے لی جائے گی، دوسری چھوڑ دی جائے گی. دو آدمی کھیت میں کام کر رہے ہوں گے، ایک لے لیا جائے گا، دوسرا چھوڑ دیا جائے گا. ہو سکتا ہے کہ آپ کسی عزیز دوست کے ساتھ جا رہے ہو گاڑی میں، پتا چلو کتنے سے یار پتا لگے میرے سامنے، شاید آپ بیٹھے کے کافی پی رہے ہو، پتا لگے دوسرا بندہ کیا ہوگا. There are two types of people in this world, believers and non-believers. And the time is very near. ایسے ہی ہوگا. لوگ ڈھونڈنے کے یار بندہ کدھر گیا، لیکچر کلیسیا خالی رہے گی. لیکن کیا آپ چاہتے ہیں کہ جن سے آپ پیار کرتے ہیں، ہوتا آپ کی بیوی ہو، ہوتا آپ کا شوہر ہو، ہوتا آپ کا بیٹا ہو، آپ کی بیٹی ہو، آپ کا دوست ہو، کوئی بھی ہو، کیا آپ چاہتے ہیں کہ پیچھے رہ جائے؟ کتنے چاہتے پیچھے رہ جائے؟ نہیں، کوئی بھی نہیں چاہتا. ہم بچوں سے کتنا پیار کرتے ہیں، لیکن کیا کبھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں کہیں وہ پیچھے نہ رہ جائیں؟ کسی چیلنج تو ہمیں نہ صرف خود تیار ہونا ہے، دوسروں کو بھی تیار کرنا ہے. اور اس کے لیے جو بائبل مقدس میں جو ہمیں سکھایا گیا ہے کہ مبارک ہیں جو کہ پاک دل ہیں کیونکہ وہ خداوند کو دیکھیں گے. پاکیزگی، اس پاکیزگی کے بغیر جو چاہتا ہے. خدا مسیح نے یوحنا کے 17 باب میں جو شفاعتی دعا کی کہ اے باپ جیسے میں اور تو پاک ہیں، ایسے بھی تم کو بھی جلالی بنا دے، پاک کر دے، تاکہ یہ مجھے دیکھ سکے. جس پاسبلٹی آپ دیکھ سکتے ہیں یسوع، لیکن اس کے لیے تیاری کرنے کی ضرورت ہے، پاکیزگی کی ضرورت ہے. اور کوئی بھی اس پاکیزگی کے بغیر اس کو نہیں دیکھ پائے گا اور جلالی بادشاہت میں داخل نہیں ہوگا. اس کے لیے آپ کو دعا کرنے کی ضرورت ہے، آپ کے ساتھ مل بیٹھ کر رہنے کی ضرورت ہے، فیلوشپ کی ضرورت ہے، ایمانداروں کے ساتھ فیلوشپ کی ضرورت ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا شخص ہو جو آپ کے ساتھ بیٹھا ہو، آپ کے ساتھ کلام شیئر کر رہے ہوں، وہی جو ڈاکو جو 11th آور سلیپ پر تھا اور اسے کہا کہ یار ہم تو اپنے گناہوں کی سزا کو کریں، یہ تو بے گناہ ہے. یہ سن کر میں اسے کہتا ہوں آج میرے ساتھ بہت سن ہو سکتا ہے کہ آپ کی فیلوشپ ایسے موقع پہ ہو کہ جہاں پر ٹائم نیئر ہو اور بالکل نزدیک وقت ہو اور آپ ایمان لے آئے اور آپ کہیں گے ٹھیک ہے میں بھی جاؤں گا. جنہوں میں میرے ایک بڑے اچھے دوست ہیں، ڈونٹ وانٹ ٹو مینشن ہز نیم از مسلم، تو بڑی باقاعدگی کے ساتھ اس وقت میرا شو ہے وہ دیکھ رہا ہے اور مجھے پتا ہے کہ اس کے اندر کیا چل رہا ہے. بھی ہمارا ڈنر جو تھا اس میں بھی آئے ہوئے تھے، تو میں بڑا حیران ہوا کہ وہ ایک سیکولر پروگرام تھا، چیریٹی پروگرام تھا، لیکن دوست جو تھے all the time they were talking about the Bible, they were talking about Christ. تو میں خوش تھا کہ چلیں پروگرام تو کچھ اور ہے لیکن ان کے اندر جو بھوک کا پیاس ہے. اور جب میں دیکھتا ہوں کہ جو کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں، جس باقاعدگی کے ساتھ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، میں خدا کا شکر کرتا ہوں. سو دیر از اے ریئل ہنگر اینڈ تھرسٹ. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس اچھے کام میں ہمارے ہاتھوں کو مضبوط کریں. نہمیا میرا ون آف دا فیوریٹ کریکٹر ہے. اس کو پتہ چلا کہ یروشلم کی دیواریں ٹوٹی ہوئی ہیں، پھاٹک جلے ہوئے ہیں. وہ آیا اور اپنا جاب چھوڑ کے وہ آیا یروشلم میں اور اس نے لوگوں کو اکٹھا کیا کہ آؤ ہم یروشلم کی فصیل کو بنائیں تاکہ ہم آگے کو ذلت کا نشان نہ رہیں. تو لوگوں نے کہا وہ واضح کر لے گا. اس کا آسمان کا خدا وہی ہمیں کامیاب کرے گا، لیکن تمہارا نہ تو کوئی حصہ نہ حق نہ یادگار ہوگی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا حصہ ہو، آپ کا حق ہو، آپ کی یادگار ہو، تو میں نے یہ چھوٹے چھوٹے کام جو کرنے والے ہیں. I'm really thankful to my church. ہم نے اس بات کو محسوس کیا جس میں نے بھی پاسٹر داؤد صاحب کے پرانے کے بارے میں بتایا. آج وہ ہمارے ساتھ ہیں اور ارون بھائی کے جب انڈیا لائن سے انہوں نے کہا کیا لے کر ہوں آپ کے لیے، تو میں نے کہا آپ لیفلیٹ بنوا لیں. تو یہ بات بھی لے کر آئے آپ پتہ نہیں چرچ میں پڑھے لیکن پڑھے ہوئے ہیں. کتنوں کے اندر یہ پیشن ہے کہ وہ لوگوں تک ان کو پہنچائیں. Thousands of people. Thank you. Thank you. Do you believe it's hard? It was very hard in Pakistan. I know that. مجھے اسٹریٹ ایونجلزم کا ایکسپیرینس ہے. ہم لاہور میں تھے اسٹیشن پہ، او ایم ٹی میں کام کرتا تھا. تو
ایک رو والا تھا گنے کے رس سے نکالا تھا، ہم اس کے پاس تھے، تو میرے ساتھ جو لڑکا تھا اس نے جا کے اس کو بڑا خوشی لگا، اس نے جا کے اس کو کہا اور پاجی تم دسنا چاہتے ہیں کچھ نہیں، دسو جی اج تھی سن منگے نا خدا کا بیٹا سی، انہوں نے گنا نکالا اور جناب سیدھا دونوں کی کمر میں ٹھوکا، جب تھی آئی یوسف۔ تو یہ آسان کام نہیں ہے، بڑے مشکل حالات میں بھی ہم نے وہاں پہ ایونجلزم کیا ہے۔ رات کو مظفر آباد میں ہوٹل سے نکال دیا گیا، لڑکے دعا کر رہے تھے، انہوں نے دیکھو یہ کرسچن ہے، تو رات کو ٹھنڈ میں، لیکن خدا نے بڑا عجیب کام کیا، ہم باہر کھڑے تھے ہوٹل کے باہر، دعائیے آپ دعا کریں گے، میں اور میرا دوست ہم باہر کھڑے تھے ہوٹل کے باہر، بیگ ہمارے پاس، کوئی پوچھنے والا نہیں، پرسانے حال نہیں، انہوں نے کہا جو نکل جاؤ، تو ٹھنڈ بڑی، ہوا ٹھنڈی چل رہی ہے، تو ایک آ کے تو ڈالا جو ہے بڑا چھوٹا تھا گاڑی جو تھی، اس میں سے گن مین جو نکلے باہر، ہم نے کہا لو جی کہاں تو کوئی خیر نہیں، تو وہ آیا بھی کیوں کھڑے ہوئے، پٹھان تھے کیوں کھڑے ہوئے، تو وہ جو بندہ تھا جو بیٹھا ہوتا فرنٹ پہ وہ بھی اتر کے آ گیا، اس نے کہا ابھی یہاں بھی کیوں آپ کھڑے ہوئے یہاں، ہم نے کہا جی ہم اس ہوٹل میں ٹھہرے تھے تو میں نے باہر نکال دیا، کہتا ہے کیوں نکالا، میں نے بتایا، میں نے کہا جی وہ ہم نے ان کو بتایا تھا کہ ہم کرسچن ہیں اور اس لیے انہوں نے نکال دیا، میں نے ایونجلزم کا پھر بھی بتایا، میں نے کرسچن تھے، ڈرتے تھے، انہوں نے کہا اچھا چلو بیٹھو گاڑی میں، انہوں نے پیچھے وہ جو خالی جگہ تھی جب پیچھے جو اس کے پیچھے جگہ تھی اس میں تو وہ گن میں بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے اوپر اس میں ڈالے میں بٹھا دیا، ہم چار لوگ تو بیٹھ گئے، ہم نے کہا جب پتہ نہیں ہم کیا کریں گے، جہاں جیل میں ڈالیں گے، اور یہ بندہ پتہ نہیں کون ہے، بڑا رچ آدمی لگ رہا تھا۔ تو جب ہم گئے مغزار جو وہاں پر کا محل تھا، وہاں پہ وائٹ پیلس، اس میں لے کے گیا، تو وہاں پہ جا کے اس نے کہا بیٹھو گے، تھوڑی دیر میں آیا، اس نے کہا یار نوکروں کا کھانا لاؤ گی، یہ کیسی بات ہے، انہوں نے کھانا نہیں کھلایا، اس کے بعد نے کہا کہ میں ایڈورڈ کالج سے پڑھا ہوں اور میں بہت رسپیکٹ کرتا ہوں کرسچن کی، تو میں اس علاقے کا جو ہے مالک ہوں، تو ہم نے کہا لو ہم ادھر بھی ہو رہے تھے، اس نے بہترین کمرے میں دیے مزدار میں زبردست کھانا دیا، تو خدا جو ہے وہ جانتا ہے کہ اس کے بچوں کو کیا ضرورت ہے، جب آپ خدا کا کام کرنے کے نکلتے ہیں وہ آپ کو سنبھالتا ہے، تو خدا جو ہے سب کچھ کرنے پڑتا ہے، ہم ڈر رہے تھے پریشان تھے، موٹر سے نکال دیے، بہترین گرم کپڑے، اور جناب صبح ناشتہ میں ملا زبردست کا، اور اس نے ہماری مدد بھی کی، اور سے کہا کوئی بات نہیں آپ جائیں اور جو بھی آپ نے کرنا ہے اپنا کام کریں، کوئی آپ کو نہیں روکے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ خدا کا کام کریں تو یہ موقع ہے ہمارے پاس، پلنٹی آف یہ لیفلیٹ ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کو ڈورس پہ جائیں، ان کو ڈسٹریبیوٹ کریں، اپنے دوستوں کو دیں، لوگوں کو خدا کے بارے میں بتائیں، تاکہ خدا کے گھر میں اور یہ مت سوچیں کہ اچھا کریں نہ کریں کوئی بات نہیں، لیکن یہ اس کو ذمہ داری سمجھیں، رسپانسبلٹی سمجھیں، جیسے خدا نے ہمیں ذمہ داری دی ہے نا اپنی زندگی کی، اپنے بچوں کی، ہم کہتے ہیں یہ خدا نے دیا کہ اس کو صاف شفاف رکھنا ہے، کھانا ہے، اس کو لک آفر کرنا ہے، اسی طرح یہ کلیسیا جو ہے ہم سب کو اس کو لک آفر کرنا ہے، کوئی آنکھ ہے، کوئی کان ہے، کوئی ناک ہے، کوئی پاؤں ہے، تو سارے بدن کے اعضاء مل کے کام کریں گے تبھی یہ کام ہوگا۔ If you will take that responsibility, God will bless you. آئیے ہم خدا سے دعا مانگیں اور ان کا شکر ادا کریں کہ وہ ہماری مدد کرتا ہے، خدا ہمیں سنبھالتا ہے، ہم تمام باتوں کو خدا کے سامنے پیش کریں، اور میں درخواست کروں گا کہ آپ سب بھی اس بات کے لیے دعا کریں، اور میں بہن مارتا سے درخواست کروں گا سامنے آئیں اور دعا نہیں کریں۔ آئیے ہم سب دعا مانگیں، سب اپنے دلوں میں اس بات کے لیے کیا بڑے مارتا سامنے آئیں۔ بہت سارے میرے بہن بھائی جو ہیں وہ ہمارے ساتھ سوشل میڈیا پہ جڑے ہوئے ہیں، میں بہت شکر گزار ہوں ان تمام بہن بھائیوں کا جو کہ ہمارے ساتھ اس وقت پائل ٹی وی پہ ہمارے ساتھ اس بات کا حصہ ہیں، میں ان کے لیے بہت شکر کرتا ہوں۔ آئیے ہم سب دعا مانگیں اور باتوں کو خدا کے ساتھ رکھیں۔ اے خدا میں تیرا شکر تیری تعریف کرتی ہوں، تو شکر اور تعریف کے لائق ہے۔ میں ساری اپنی اس کلیسیا کے لیے دعا کرتی ہوں، ایک ایک جان کے لیے جو دور دراز سے آیا ان کے لیے، ان کی سلامتی کے لیے، اگر کوئی بیمار ہے تو وہ شفا پائے، اگر کوئی کمزور ہے تو زورآور بنے۔ خدا میں اپنی غیر کو بھی لے کر آئی ہوں،
جس کی کوئی مشکل تھی تو میں نے اپنے تیری ہیکل میں لائی. خدا اس کے ہر کام کو اور وہ اس چرچ میں ہمیشہ آنے کی کوشش کرے. خدا تیرے گھر میں جو آتا ہے وہ خالی ہاتھ نہیں بلکہ تیری برکتوں سے مالا مال ہوتا ہے. خدا مساج بجانے والوں کے لیے, گیت گانے والوں کے لیے, میں سب کے لیے, کوائر کے لیے, پوری دنیا میں جہاں جہاں آج تیرے چرچ ہو رہا ہے میں سب کے لیے دعا کرتی ہوں. نام بنام تو ان کو برکتوں سے مالا مال کر. خداوند نہ دولت ہماری برکت ہے نہ کچھ اور, تیرا کلام ہی ہماری برکت ہے. وہ ہمیں بیماریوں سے بچاتا ہے. اے خداوند وہ ہمیں ہر طرح سے سنبھالتا ہے. تو سنبھالتا ہے ہر مشکل سے. خداوند سنبھال لیتا ہے. میں تیرے خادم کے لیے دعا کرتی ہوں جو ہر لمحہ تیرے آگے جھکا رہتا ہے. وہ کچھ نہ کچھ صبح شام جو بھی ہر ٹائم اس کو تیرے کلام کا اور تیری کلیسیا کا فکر ہوتا ہے. خداوند اسے اور کثرت سے استعمال کر. خداوند جس طرح میں اپنے بچوں کے لیے دعا کرتی ہوں اسی طرح تیرے خادم کے لیے بھی دعا کرتی ہوں کہ وہ نام بنام تیرے آگے ہی سجدہ کرتا ہے. ہر انسان کو اس کی برکت کے لیے دعا کرتا ہے. خداوند نے اور برکتوں سے مالا مال کر. آج ہم جہاں جہاں سے بھی ہمیں تھوڑی مشکل ہو جانے میں خداوند نے تو اپنے ہیکل میں لے آیا, کامیابی کی. خداوند نے آج کے دن کے لیے جس طرح ہم سلامتی سے آئے ہیں اسی طرح سلامتی سے واپس جائیں. خداوند نے جو زیادہ مانگا مجھے معاف کر دے, جو میں مانگنا بھول گئی وہ عطا کر, اور میری اس چھوٹی سی دعا کو سن اور قبول کر تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے. آمین.